ایک زمانے کی بات ہے، ایک نہایت حسین شہزادی رہتی تھی جس کا نام ناہید تھا۔ اس کے پاس دنیا کی سب سے خوبصورت انگوٹھیاں تھیں، کچھ ہیرے جڑی ہوئی، کچھ موتیوں والی، کچھ یاقوت اور نیلم والی، اور کچھ زمرد، فیروزی، عقیق اور مختلف قیمتی پتھروں سے سجی ہوئی۔ شہزادی ناہید ایک شاندار محل میں رہتی تھی جس کے گرد اونچی فصیل تھی۔ اس کے خاص کمرے ایک خوشگوار بلکونی پر کھلتے تھے جہاں سے وہ نیلا سمندر اور گھنا جنگل دیکھ سکتی تھی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں وہ زیادہ وقت گزارتی۔ بلکونی کے کونے میں چاندی کا حوض اور چاندی کا لوٹا رکھا رہتا تھا تاکہ شہزادی ہاتھ دھونے کے لیے اندر نہ جانا پڑے۔ جب بھی وہ ہاتھ دھوتی، اس دن کی پہنی ہوئی انگوٹھی احتیاط سے اتار کر رکھ دیتی، کبھی ایک، کبھی دوسری، مگر ہمیشہ نہایت خیال سے۔ ایک دن ایک خوبصورت سفید خرگوش بالکونی میں آ کودا۔ اس روز شہزادی ناہید نے اپنی سب سے قیمتی ہیروں والی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ جب اس نے ہاتھ دھونے کے لیے انگوٹھی اتاری تو وہ اچانک غائب ہو گئی۔ شہزادی کو یقین ہو گیا کہ سفید خرگوش نے وہ انگوٹھی چرا لی ہے۔ اگلے دن بھی وہ خرگوش آیا اور اس دن اس کی قیمتی زمرد والی انگوٹھی غائب ہو گئی۔ اب شہزادی پوری طرح یقین کر چکی تھی کہ خرگوش ہی اس کی انگوٹھیاں چرا رہا ہے، مگر چونکہ اسے خرگوش سے کھیلنا پسند تھا، اس نے بات بادشاہ فرہاد سے نہ کہی۔ روز خرگوش آتا اور روز ایک انگوٹھی غائب ہوتی۔ ایک وقت تھا کہ صندوق انگوٹھیوں سے بھرا ہوتا تھا، مگر ایک صبح جب اس نے اسے کھولا تو وہ بالکل خالی تھا۔ اسے یاد آیا کہ کل اس نے اپنی آخری نیلم جڑی انگوٹھی پہنی تھی۔ اب شہزادی ناہید سخت افسردہ رہنے لگی اور سفید خرگوش سے کھیلنے بالکونی میں جانا چھوڑ دیا۔ آخرکار بادشاہ فرہاد نے محسوس کیا، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو وہ سب سے زیادہ خوش رہتی تھی۔ ملکہ سیماب نے کہا، شاید وہ تنہائی محسوس کرتی ہے، کیوں نہ کچھ کہانی سنانے والے بلا لیے جائیں۔ بادشاہ فرہاد نے فوراً حکم دیا کہ ملک کے تمام قصہ گو، بوڑھے ہوں یا لنگڑے، سب محل میں حاضر ہوں۔ اسی ملک میں دو بوڑھی اور بہت لنگڑی عورتیں رہتی تھیں، اماں زہرا اور اماں نجمہ۔ وہ دونوں بہترین کہانیاں جانتی تھیں، مگر محل تک لمبا سفر کرتے کرتے وہ سب کچھ بھول گئیں۔ ہم کیا سنائیں گے، کچھ یاد ہی نہیں رہ گیا۔ محل پہنچنے سے پہلے وہ سخت پریشان تھیں۔ اسی وقت انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک چھوٹا سا لنگڑا خرہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھائے چل رہا تھا، مگر اس کی ٹانگیں نہیں تھیں۔ کتنا عجیب! آؤ اس کے پیچھے چلتے ہیں، شاید کوئی نئی کہانی مل جائے۔ وہ دونوں اس گدھے کے پیچھے جنگل میں داخل ہو گئیں۔ جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی جھونپڑی ملی۔ باہر آگ جل رہی تھی اور ایک دیگچی میں خوشبودار کھانا پک رہا تھا۔ اماں نجمہ نے چمچ بڑھایا ہی تھا کہ جھونپڑی سے ایک گہری سرگشتی آواز آئی، مت چھونا، یہ تمہارا نہیں ہے۔ دونوں ڈر گئیں۔ اماں زہرا نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا۔ وہاں ایک سفید خرگوش بیٹھا تھا، ایک صندوق میں بھری انگوٹھیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ پھر اچانک خرگوش نے اپنی جلد اتاری اور وہ شہزادہ ریان بن گیا۔ وہ بولا، کاش میں ان انگوٹھیوں کی ملکہ کو پھر دیکھ سکوں۔ یہ دیکھ کر دونوں بوڑھی عورتیں دو کانپتی ہوئی وہاں سے بھاگیں، مگر کہانی پوری طرح یاد ہو گئی۔ وہ مسلسل اپنی کہانی دہراتے ہوئے محل کی طرف دوڑتی چل پڑیں تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے۔ محل پہنچ کر کئی قصہ گو آئے، مگر شہزادی ناہید کو کوئی خوش نہ کر سکا۔ وہ اپنی گمشدہ انگوٹھیاں بھول نہیں پا رہی تھی۔ آخر میں اماں زہرا اور اماں نجمہ کی باری آئی۔ جب اماں زہرا نے سفید خرگوش کا نام لیا، شہزادی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ سیدھی ہو گئی اور پوری توجہ سے سننے لگی۔ اماں نجمہ نے کہا، خرگوش نے اپنی جلد اتاری اور وہ شہزادہ ریان بن گیا۔ اس نے کہا، کاش میں ان انگوٹھیوں کی ملکہ کو دیکھ سکوں۔ شہزادی فوراً بول اٹھی، مجھے ابھی اس خرگوش کے پاس لے چلو۔ بادشاہ فرہاد، ملکہ سیماب، درباری اور شہزادی سب جنگل کی طرف چل پڑے۔ آگے آگے اماں زہرا اور اماں نجمہ لنگڑاتی ہوئیں چل رہی تھیں۔ وہ اسی جھونپڑی کے سامنے پہنچے۔ وہی خوشبو، وہی دیگچی، وہی سرگوشتی آواز، آ جاؤ، یہی ہے سب کچھ۔ شہزادی نے سوراخ سے جھانکا، وہی سفید خرگوش، وہی انگوٹھیاں۔ پھر خرگوش نے جلد اتاری اور وہ شہزادہ ریان بن گیا۔ وہ بولا، یہ رہی میری انگوٹھیوں کی ملکہ، خود میرے دروازے پر۔ جھونپڑی کا دروازہ کھلا۔ شہزادہ ریان نے آگے بڑھ کر شہزادی ناہید کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری آواز نے میری جادوئی قید توڑ دی۔ اب مجھے کبھی خرگوش کی جلد نہیں پہننی پڑے گی۔ یوں شہزادہ ریان اور شہزادی ناہید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش ہو گئے، محبت، جادو اور خوشیوں پر یقین رکھتے ہوئے۔